شروع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کرنا بند کر دیں اور کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے سارے خواب سچ ہو سکتے ہیں اگر ہم ہمت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سوچو، پھر خواب دیکھو، پھر اس پر یقین کرو اور آخر میں ہمت کرو۔ غصہ ایک سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ جذباتی انسان کو بہت جلدی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ پیسہ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ آئیڈیاز کرتے ہیں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہوتی ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھول جانا۔ بغاوت ہمیشہ اصول پسند اور خوددار اور ایماندار لوگ کرتے ہیں۔ چالاک لوگ ہمیشہ چمچہ گیری، خوشامد اور چاپلوسی میں کامل ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ دوسروں پر اعتبار ضرور کریں، لیکن ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ کسی عقل مند کے ساتھ میز پر صرف ایک گفتگو 10 سال کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ خود کی عزت کرنا، خود کو ایسا کوٹ پہنانا جس میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ تمہیں پاگل نہیں کہہ رہے اور تمہاری مخالفت نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اتنا بڑا نہیں سوچ رہے۔ ایک بھوکا پیٹ، ایک خالی بٹوا اور ایک ٹوٹا ہوا دل ہی آپ کو زندگی کا بہترین سبق سکھا سکتا ہے۔ حقیقی خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب تو وہ ہیں جو آپ کو سونے ہی نہیں دیتے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں پر باتیں کرتے ہیں وہ خود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کسی سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ خاموشی سے اس کام پر توجہ دو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اگر آپ خود اپنے مخالفت میں نہیں ہیں
تو ساری دنیا کی مخالفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زندگی ایک ریلوے اسٹیشن کی طرح ہے، جہاں بھیڑ تو بہت ہے لیکن اپنا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کچھ ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں دکھنے والا ہر شخص اپنا ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا اپنا کون ہے، یہ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ عافیت کے 10 حصے ہوتے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ زندگی کے بوجھ میں سب سے بڑا بوجھ جو ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں وہ ہے خود اعتمادی کی کمی۔ ایک سوچ بناؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے۔ مجھے کامیابیوں کو دہرانا پسند نہیں ہے، مجھے دوسری مختلف چیزیں کرنا پسند ہے۔ ہمارے سارے خواب سچے ہو سکتے ہیں اگر ہم ہمت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آئیڈیا لو اور اس کے ساتھ ڈٹے رہو، سخت محنت کرو جب تک کہ وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کو کچھ کرنے کی چاہت ہوتی ہے تو آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر فکر کرنا اسے اور زیادہ بہتر نہیں بنا سکتا۔ اگر کسی چیز کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں تو اس پر پورے طور پر یقین کریں، صاف طور پر اور بلا شبہ۔ کسی بھی شخص کو کاروبار کی خاطر اپنے گھر والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناممکن چیزوں کو کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ 4 اہم طریقے جس سے آپ آسانی سے اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے خوش نہ ہو۔ نمبر 2، وہ شخص ہمیشہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ نمبر 3، وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے والا شخص اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا شخص۔